رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا قرآن کے ساتھ الحمدللہ حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کریں گے اور دین اسلام کا مزاج حق کی ادائیگی، دین اسلام کا کانسیپٹ حقوق کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ اس پہ آج ہم سنیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بات ہم نے کرنی ہے حقوق کی، حق کی بات کرنی ہے، رائٹ اور رائٹس کی بات کرنی ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس کی، جب ہم بات کرتے ہیں حقوق کی، تو اس کے دعوے دار بہت سارے ہیں کہ جناب ہمارے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے یا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا۔ تو ایک چیز آپ اپنے پیش نظر شروع میں ہی رکھیے کہ دین اسلام کا جو کانسیپٹ ہے حقوق کا، یہ بڑا تفصیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور جہاں پہ بھی حقوق کی بات آئے گی اس کے ساتھ جو ہے ڈیوٹیز کی بات بھی آئے گی۔ ایک شخص کے جو حقوق ہیں وہ کسی دوسرے شخص کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور جو دوسرے شخص کی ڈیوٹیز ہیں وہ اس پہلے شخص کے حق اور رائٹس بن جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیے گا، دین اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ آج ہم جس آیت کے تحت ان حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر ارشاد ہوا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر، اور وما ملکت ایمانکم، غلام اور کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فرمایا بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ اس آیت کریمہ پہ ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے سب سے پہلے اس بات کو بیان فرمایا، اپنا حق بیان فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ خالق کائنات کا حق ہے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو ہم ہیں بندے، مخلوق، وہ ہے خالق۔ تو بندوں کا حق یعنی بندے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے، ان کی نافرمانی سے بچے اور ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق
اور استطاعت کمی نہ کرے. اللہ پاک نے جتنا دیا ہے، جتنا کر سکتا ہے ان کے ساتھ خرچ کرنے کے معاملے میں نرمی اختیار کرے اور وسعت کو اختیار کرے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. 3 دفعہ بات ارشاد فرمایا آپ نے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا. تو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو. والدین کے حق کے بعد اب اس آیت میں تسلسل سے مختلف طبقات یا افراد کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. تو اب تیسرا بیان کیا گیا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو اختیار کرو. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ میل جول رکھے، ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کرے، ناتا توڑے نہیں، اس سے بچے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کا معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا. ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا حرام ہے. اللہ پاک ہمیں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ میں اگلا طبقہ جو بیان ہوا، اگلے افراد جو بیان ہوئی کہ جن کے حقوق کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں فرمایا گیا والیتامی والمساکین، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے بھی حق کی رعایت کرو. یتیموں کا حق کیا ہے؟ یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنے کا معنی یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے. اس کا مقام دیکھیے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کی کفالت کرنا، اس کی پرورش کرنا کتنا بڑا مرتبہ ہے. ذرا دل کے کانوں سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کی پرورش کرے، میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص اس طرح ہوں گے. کس طرح؟ کلمے کی انگلی اور بیچ والی انگلی، یعنی یہ بیچ والی اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا، یوں ہوں گے. اندازہ لگائیے کیسا مقام ہے کہ یتیم کے ساتھ ایسا اچھا حسن سلوک کرنے والا، اور مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ اس کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبرگیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح. مسکین کون؟ مسکین وہ کہ جس کے بعد کھانے پینے کے لیے نہ ہو، جس کے لیے زندگی کی ضروریات دستیاب نہ ہو اور شریعت نے اسے سوال کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی. تو مسکین، مجبور، ایسے شخص کی کفالت کی جائے، ایسے شخص کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھی. اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا حق بیان ہوا، والدین کا حق بیان ہوا، اس کے بعد رشتہ داروں کا حق بیان ہوا، پھر یتیم کا حق بیان ہوا، پھر مسکین کا حق بیان ہوا، پھر اب ایک اور طبقے کا بیان ہو رہا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. بلکہ 2 طبقات کو ہم لیتے ایک ساتھ. اب 2 طبقات ہیں، اصل میں طبقہ ایک ہی ہے، افراد ایک ہی ہیں، لیکن ان کو 2 مختلف سینیریوں میں بیان کیا قرآن کریم نے. فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. قریب کے ہمسائے سے مراد وہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو. ہمارے گھر کی دیوار ہے، اس کی دیوار کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے، دوسرے کی دیوار آ جاتی ہے. تو جس کا گھر ملا ہوا ہو
وہ قریب کا پڑوسی، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہے مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو۔ یا ایک اور اس کا جو انٹرپریشن بیان کی گئی، ایک اور اس کی جو وضاحت یا توضیح کی گئی، ایک اور نقطہ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے وہ قریب کا ہے۔ جیسے ایک ہی بلڈنگ میں، ایک ہی گھر میں کئی فیملیز رہتی ہیں، ایک والدین کی اولادیں ہوتی ہیں، پھر وہ الگ الگ فیملیز بن جاتی ہیں، تو اگر پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو وہ قریب کا ہمسایہ، اور اگر وہ صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو تو دور کا ہمسایہ، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو وہ قریب کا پڑوسی، اور جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک سنیے کہ جس سے آپ کو پڑوسی کی اہمیت، اس کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اب اگلے افراد بیان ہو رہے ہیں حقوق کے اعتبار سے، تو فرمایا قریب کے پڑوسی کو بھی بیان کیا، دور کے پڑوسی کو بھی بیان کیا۔ اب اگلا افراد جو بیان ہو رہے ہیں تو قرآن نے فرمایا والصاحب بالجنب، اور تمہارے ساتھی۔ تو یہاں پہ اس سے مراد، ایک مفسر نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ اس سے مراد زوج ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، تو ایک مراد یہ ہے، اور دوسری جو زیادہ وسعت والی ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ اس سے ہر دوست مراد ہے، ہر ساتھی مراد ہے، اگرچہ وہ ایک لمحے کے لیے تمہارے پاس بیٹھا ہو لیکن اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تو جو ایک لمحے کے لیے بیٹھا ہے تو اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، جو جتنا زیادہ قریب بیٹھا ہے، جس سے جتنا قریبی تعلق ہے آپ کا، یا جس سے جتنا زیادہ ڈیوریشن پہ مبنی تعلق ہے آپ کا، تو اس کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک آپ کا ہونا چاہیے۔ پھر اگلے افراد بیان ہو رہے ہیں اس کے بعد، فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ مسافر کے ساتھ کیسے حسن سلوک ہوگا؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان آئے تو اسے خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرے، اور جو اس کی تواضع ہو سکتی ہے، جو اس کی خاطر مدارات ہو سکتی ہیں وہ کرے، اور اس کو خوش دلی کے ساتھ ہی رخصت کرے، اس سے مسکرا کر ملے، اس سے بات چیت کرے جس سے اس کو اطمینان قلب اور سکون ملے، راحت ملے۔ تو یہ ساری چیزیں مسافر کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بیان ہوئی۔ پھر اگلا حق جو بیان کیا گیا، اگلا طبقہ، اگلے افراد جو اس آیت میں آخر میں بیان کیے گئے، فرمایا وما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ اپنے غلام اور کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ ان سے حسن سلوک کیا ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، کھانا کپڑے وغیرہ بقدر ضرورت دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ غلام کنیزیں، اب اس دور میں غلام کنیزیں تو نہیں ہیں، لیکن علماء نے بیان کیا کہ جو ملازمین کام کرتے ہیں، گھر پر کام کرتے ہیں، کاروباری پلیٹ فارمز جو ہیں، ورک پلیسز جو ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو جو حقوق کی ترتیب بیان ہوئی، وہ بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ ترتیب جو ہے یہ بھی بڑی نادر ہے، اور قرآنی اسلوب جو ہے اس ترتیب کو پیش نظر رکھ کر ہی حسن سلوک کیا جائے یا ان کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے حقوق بیان ہوئے، پھر والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر قریب کے پڑوسی، پھر دور کے پڑوسی، پھر ساتھی، دوست، پھر مسافر، اور اس کے بعد غلام اور کنیزیں یا ملازمین۔
ان کے حقوق بیان ہوئے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو، یعنی کسی کو خود سے حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، کمتر تصور کرنا اور حق بات قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے، یہ انتہائی برا وصف ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے تحت چند افراد اور طبقات کے حقوق کی بات کی گئی اور میں نے اس کو یہاں پر بیان کیا۔ دین اسلام دین حق ہے اور دین حقوق ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک آخر میں آپ کو سنانا چاہوں گا، ذرا غور کیجیے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ حقوق کا، فرائض کا کتنا خیال رکھنے والا ہے، کہ دین اسلام کی روشن، پیاری، خوبصورت، خوشبودار تعلیمات کا حسن آپ اس بات سے ملاحظہ فرمائیے کہ جاندار تو جاندار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹخنوں پر ازار کا حق نہیں۔ ازار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو ہم اپنے نصف نچلے جسم پر پہنتے ہیں، جیسے پینٹ، پجامہ، شلوار، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں، ٹراؤزر وغیرہ، تہبند ہے، یہ ساری ازار میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا ازار کا حق ٹخنوں پر نہیں ہے۔ ازار کیا ہے؟ کپڑا۔ تو اس کا حق بیان کیا کہ اس کا حق نہیں ہے ٹخنوں پر ہو۔ اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے ازار کے جو پائچے ہیں، جو اس کی لینتھ ہے، اس کی ٹخنوں سے اوپر ہو۔ تو دین اسلام نے حقوق کا کانسیپٹ بڑا کلیئر بیان کیا ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، کہ دین اسلام نے حقوق کی تعلیمات کیسے سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو میں ذرا مختصر کر کے اسے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے پیارے دوست تھے، صحابی ہیں دونوں اور دوست تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان ہوئے، قیام کیا، رہے۔ تو جب آپ رہے تو کھانے کا وقت ہوا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لے کر آئے۔ حضرت ابو دردہ کھانا لے کر آئے تو فرمایا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فإنی صائم، تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کھانا کھایا، کیونکہ نفلی روزے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مہمان کی دلجوئی کے لیے نفلی روزہ افطار وقت سے پہلے ہی کرنا پڑ جائے تو کر سکتے ہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھایا، پھر معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ رات کا وقت ہوا، سونے کا وقت ہوا۔ جب سونے کا وقت ہوا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کے لیے بستر لگایا اور ان سے کہا کہ آپ سو جائیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیا کیا، یہ آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا سو جاؤ۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ پھر سو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھ گئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر اٹھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا سو جاؤ۔ اچھا، یہ بار بار جو اٹھ رہے ہیں کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ بہرحال یہ پھر سو گئے، اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ رات کے آخری حصے کے وقت، رات کے آخری وقت میں جبکہ فجر کا وقت قریب تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی دونوں نے مل کر، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے، بے شک تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا، تمہارے رشتہ داروں کا تم پر حق ہے۔ فرمایا تو ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اس حدیث کے اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور رات کا یہ سارا معاملہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تائید فرمائی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے متعلقین کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر کسی کے حق کو پورا ادا کرو۔ تو یہ تینوں طرح کے حقوق اس میں آ گئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حقوق کو سمجھنے، ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ امن عالم کی کنجی ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے کا حق ادا کرنے لگے تو ساری افراتفری، سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈز کرتے ہیں، اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ڈیوٹیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارے اپنے بھی حق ہیں، ہمارے رب کے بھی حق ہیں، اور دوسرے افراد کے بھی حق ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سارے حقوق اچھے انداز پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہیں پہ بھی غفلت کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کرے کہ دنیا ہی میں سب سے معافی تلافی ہو جائے، سب کا حق ادا ہو جائے۔ جب قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو کسی شخص کا اور کسی طرح کا کوئی حق ہمارے اوپر واجب الادا نہ ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیار